العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 146 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے اسکرین پر، وَلَوْ غَصَبَ فِضَّةً فَضَرَبَهَا دَرَاهِيمَ او تبرا فاتخذها دنانیرا او شاة فذبحها لا ينقطع حق المالك في ظاهر الرواية، وكذلك لو غصب قطنا فغزله او غزلا فنسجه لا ينقطع حق المالك في ظاهر الرواية. ويتفرع من هذا مسألة المضمونات، ولذا قال لو ظهر العبد المغصوب بعدما اخذ المالك زمانه من الغاصب كان العبد ملكا للمالك والواجب على المالك رد ما اخذ من قيمة العبد. عزیز طلبہ، اس سے قبل صاحب کتاب نے تغیر فاحش کی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول پر چند مثالیں پیش کی تھی۔ اب ولو غصب سے تغیر یسیر کی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول پر کہ تغیر یسیر کی صورت میں مالک کی ملک شے سے ختم نہ ہوں گی۔ تغیر یسیر یہ ہے کہ اس چیز کا بڑا فائدہ تبدیل نہ ہوا ہو۔ اس پر صاحب کتاب 5 مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی مثال، اگر کسی نے چاندی کی ڈلی غصب کر لی اور اس کے دراہم بنا لیے تو مالک کا حق ان درہموں سے ختم نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاندی کی ڈلی سے درہم بنانے کی صورت میں نہ صوری تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہی مانوی۔ صوری تبدیلی تو اس لیے واقع نہیں ہوئی کہ درہم بنانے سے پہلے بھی چاندی تھی، اب بھی چاندی ہے، اور مانوی تبدیلی اس لیے نہیں کہ درہم بنانے سے قبل اس میں ثمانیت تھی اور درہم بنانے کے بعد بھی ثمانیت باقی ہے۔ رہی یہ بات کہ ڈلی سے درہم بنانے کی تبدیلی تو تغیر یسیر ہے اور چاندی کی بڑی منفعت تبدیل نہیں ہوئی، لہذا امام اعظم کی ظاہری روایت کے مطابق مالک کا حق درہموں پر باقی ہے، لہذا غاصب پر واجب ہے کہ مالک کو ڈھالے ہوئے دراہم واپس کرے۔ دوسری مثال، اگر کسی نے سونے کا ٹکڑا غصب کیا اور اس سے دینار بنا لیے۔ اس مثال میں وہی بحث ہے جو چاندی کے مسئلے میں آپ کے سامنے بتائی گئی کہ مالک کا حق دیناروں سے ختم نہ ہوگا اور مالک کو دینار ہی دینے واجب ہوگے، لیکن صاحبین کے نزدیک چاندی اور سونے کی دونوں مثالوں میں درہم اور دینار لوٹانا جائز نہیں بلکہ سونے اور چاندی کے مثل لوٹانا واجب ہے۔ ان کے نزدیک تبدیلی کی وجہ سے مالک کی ملکیت ختم ہو چکی ہے۔ تیسری مثال، وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ قُطْنًا أَوْ شَاةً فَذَبَحَهَا لَا يَنْقَطِعُ، کہ اگر کسی نے بکری غصب کی اور اس کو ذبح کر دیا تو مالک کا حق اس ذبح شدہ بکری سے ختم نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذبح کرنے سے تغیر یسیر آیا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے بھی بکری تھی اور ذبح کرنے کے بعد بھی بکری ہی ہے، فقط ذبح کی قید لگ گئی ہے، اور یہاں وہ بکری مراد ہے جو گوشت کے لیے ہو، نہ کہ دودھ والی بکری۔ اگر دودھ والی بکری تھی تو غاصب پر اس کی قیمت واجب ہوگی، اگر گوشت کے لیے تھی تو غاصب پر اسی ذبح شدہ بکری کو لوٹانا واجب ہے، برخلاف اس صورت کے کہ جب بکری کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یا بھون لیا، اس صورت میں تغیر فاحش ہوگا، اس میں قیمت واجب ہوتی ہے۔ چوتھی مثال، وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ قُطْنًا، اگر کسی نے روئی غصب کی اور اس کو کاٹ کر دھاگا بنا لیا تو اس دھاگے سے مالک کی ملکیت ختم نہ ہوگی کیونکہ بڑا فائدہ ختم نہیں ہوا۔ چونکہ روئی سے فائدہ دھاگا بنانے کا کام لینا ہے، لہذا غاصب پر دھاگے کو لوٹانا واجب ہوگا۔ پانچویں مثال،
او غزلن فنسجہ، اگر کسی نے دھاگا غصب کیا اور اس سے کپڑا بن لیا تو مالک کا حق اس سے ختم نہ ہوگا اور مالک کو وہی کپڑا لوٹانا واجب ہوگا۔ ان مثالوں کی تشریح ظاہر الروایت کے مطابق تھی اور غیر ظاہر الروایت کے مطابق ان تمام صورتوں میں مالک کا حق ان چیزوں سے ختم ہو جائے گا اور غاصب پر ذوات الامثال چیزوں کے عوض مثل دینا واجب ہے اور ذوات القیم چیزوں کے عوض قیمت دینا واجب ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةُ الْمَضْمُونَاتِ۔ عزیز طلبہ، اس سے قبل صاحب کتاب نے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے مابین اس اختلاف پر کہ شے میں تغیر فاحش ہونے کے باوجود امام شافعی کے نزدیک عین شے کا لوٹانا واجب ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تغیر فاحش کی صورت میں شے کی قیمت یا مثل ادا کرنا واجب ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا سے صاحب کتاب ضمانتوں کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ مضمونات سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ضمان واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ مضمونات، اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید یہ بات آپ یاد رکھیں کہ امام شافعی کے نزدیک تسلیم واجب میں اصل ادا ہے، لہٰذا جب تک شے موجود ہوگی اگرچہ تغیر فاحش ہو عین شے کا ہی لوٹانا واجب ہے اور نقصان کا تاوان دیا جائے گا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی تسلیم واجب میں اصل ادا ہی ہے جب تک شے میں تغیر فاحش نہ ہوا ہو۔ اگر تغیر فاحش آ جائے تو قیمت یا مثل ادا کرنا واجب ہے اور تغیر یسیر میں بالاتفاق عین شے کا لوٹانا واجب ہے۔ تمہید کے بعد عزیز طلبہ، مسئلہ مضمونات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غلام غصب کیا اور اس سے غلام گم ہو گیا اور مالک نے غلام کی واپسی کا مطالبہ کیا تو چونکہ غاصب عین غلام کو لوٹانے پر قادر نہیں تھا اور غلام ذوات القیم میں سے ہے، لہذا غاصب نے غلام کی قیمت ادا کر دی، پھر غلام غاصب کو مل گیا تو امام شافعی کے نزدیک ایک غلام مالک ہی کا ہے اور مالک غلام کی قیمت واپس کر کے غلام کو غاصب سے لے لے گا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جب مالک غاصب سے غلام کی قیمت وصول کر چکا ہے تو مالک کی ملکیت غلام سے ختم ہو چکی اور غاصب چونکہ قضا پر عمل کر چکا لہذا غلام غاصب کا ہوگا۔ نیز یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب مالک غلام کی قیمت وصول کر چکا اور غلام پر مالک کی ملکیت بھی باقی رکھے تو عوض اور معوض دونوں کا ایک ہی شخص کی ملکیت میں جمع ہونا لازم آ رہا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَلَوْ غَصَبَ فِضَّةً فَضَرَبَهَا دَرَاهِمْ، اگر کسی نے چاندی غصب کی اور اس کے دراہم بنا لیے، اور تبرن فاتخذها دنانیرا، یا سونے کا ٹکڑا غصب کیا اور اس کے دنانیر بنا لیے، او شاتن، یا بکری غصب کی اور اس کو ذبح کر ڈالا، تو ظاہری روایت کے مطابق ظاہری روایت میں مالک کا حق ختم نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح اگر کسی نے کپاس اور روئی کو غصب کیا، فَغَزَلَهُ، اور اس کو کاٹ لیا، یا دھاگے کو غصب کیا، فَنَسَجَهُ، اور اس کو بن لیا، تو ظاہری روایت کے مطابق مالک کا حق ختم نہیں ہوگا۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا، اور اس اختلاف سے مسئلہ مضمونات متفرع ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا قال، اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے، لو ظہر العبد المقصوب، اگر مقصوب غلام ظاہر ہو جائے، بعدما اخذ المالک زمانہ من الغاصب، مالک کے غاصب سے اس کا زمان لینے کے بعد، تو کان العبد ملکا للمالک، غلام مالک کی ملکیت ہوگا، والواجب علی المالک، اور مالک پر غاصب سے لی ہوئی قیمت کا لوٹانا واجب ہوگا، والواجب علی المالک، اور مالک پر
رد ما اخذ من قیمت العبد، غاصب سے لی ہوئی غلام کی قیمت لوٹانا واجب ہوگا۔ عزیز طلبہ، ولو غصب فضة فضربها دراہم او تبرا فاتخذها دنانیرا، صاحب کتاب نے یہاں سے جو 5 مثالیں دی ہے ان سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ اصول سمجھ میں آتا ہے کہ کسی چیز میں اگر تغیر یسیر آ جائے تو مالک کا حق اس سے منقطع نہیں ہوتا، لہذا اس چیز کا لوٹانا مالک کو ضروری ہے۔ اور تغیر یسیر یہ ہے کہ اس چیز کی اعظم منفعت تبدیل نہ ہو۔ پہلی مثال، کسی نے چاندی کا ٹکڑا چھینا اور اس کو ڈھال کر دراہم بنا لیے تو مالک کا حق ان دراہم سے منقطع نہیں ہوگا، اس لیے کہ چاندی کے ٹکڑے سے دراہم بنانے سے صورت اور معنی کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ صورت کے اعتبار سے تو اس طرح کہ پہلی بھی چاندی تھی اور اب بھی چاندی ہے، اور معنی کے اعتبار سے اس طرح کہ پہلی بھی چاندی کے ٹکڑے میں ثمانیت تھی اور اب دراہم میں بھی ثمانیت ہے۔ اس ٹکڑے کو ڈھالنے سے جو دراہم کی شکل بنی ہے یہ تغیر یسیر ہے، چاندی کی اعظم منفعت تبدیل نہیں ہوئی، چاندی کی اعظم منفعت تبدیل نہیں ہوئی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ظاہر الروایت کے مطابق مالک کا حق ان دراہم سے ختم نہیں ہوگا، اس لیے غاصب پر ضروری ہے کہ ڈالے ہوئے دراہم ہی مالک کو واپس کرے۔ دوسری مثال، کسی نے سونے کا ٹکڑا غصب کیا اور اس کو ڈھال کر دینار بنا لیے تو اس میں تغیر یسیر آیا ہے کیونکہ صورتاً اور معنن اس ٹکڑے میں تبدیلی نہیں آئی۔ صورتاً اس طرح کہ پہلے بھی سونا تھا اور اب بھی سونا ہے، اور معنن اس طرح کہ پہلے بھی اس میں ثمانیت تھی اب بھی اس میں ثمانیت ہے، تو اس ٹکڑے کی اعظم منفعت تبدیل نہیں ہوئی۔ اس لیے ظاہر و روایت کے مطابق غاصب پر ضروری ہے کہ وہی دینار مالک کو واپس کرے۔ تیسری مثال، کسی نے بکری غصب کی اور اس کو ذبح کر دیا تو اس مذبوحہ بکری سے بھی مالک کا حق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ذبح کرنے سے تغیر یسیر آیا ہے، پہلے وہ زندہ بکری تھی اور ذبح شدہ بکری ہو گئی، اب بکری کا نام اس سے زائل نہیں ہوا، اس لیے غاصب پر ضروری ہے کہ وہ ذبح شدہ بکری مالک کو واپس کرے۔ بظاہر یہاں بکری سے مراد پہاڑی بکری ہے جو دودھ دینے والی نہ ہو، لیکن اگر اچھی نسل کی دودھ دینے والی بکری ہو تو مالک کا حق اس بکری سے منقطع ہو جائے گا اور غاصب پر اس کی قیمت کا لوٹانا واجب ہوگا، کیونکہ اس بکری کی اعظم منفعت ختم ہو گئی۔ چوتھی مثال، وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ خُتْنًا فَغَزَلَهُ، کسی نے روئی غصب کی اور اس کو کاٹ کر دھاگا بنا لیا تو اس دھاگے سے مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا، کیونکہ روئی کی اعظم منفعت تبدیل نہیں ہوئی۔ اس طرح کہ روئی کا بڑا نفع کاٹ کر دھاگا بنانا ہے، لہذا غاصب کاٹا ہوا دھاگا مالک کو واپس کرے گا۔ پانچویں مثال، کسی نے کاٹا ہوا دھاگا غصب کیا اور اس کا کپڑا بن لیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں مالک کا حق اس کپڑے سے منقطع نہیں ہوگا، کیونکہ دھاگے کی اعظم منفعت کپڑا بننا ہی ہے، اس لیے غاصب پر ضروری ہے کہ بنا ہوا کپڑا ہی مالک کو واپس کرے۔ یہ پانچوں مثالیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ظاہر الروایت کے مطابق ہے، لیکن غیر ظاہر روایت کے مطابق ان 5 صورتوں میں اصل چیز میں تبدیلی آ گئی ہے، اس لیے مالک کا حق اس تبدیل شدہ چیزوں سے منقطع ہو جائے گا اور غاصب پر ضروری ہوگا کہ بکری کی قیمت مالک کو واپس کرے، اور اسی طرح سونے کا چاندی کا ٹکڑا مالک کو واپس کرے، اور روئی اور دھاگے کی صورت میں اتنی ہی اس طرح کی روئی اور کاٹا ہوا دھاگا مالک کو واپس کرے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اسی اختلاف سے زمانوں کا مسئلہ مستنبط کیا جاتا ہے۔ کسی نے کوئی چیز غصب کی اور غصب کے بعد اس میں تغیر فاحش آ گیا تو امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں مالک کا حق اس چیز سے منقطع نہیں ہوگا، وہی متغیر چیز مالک کو واپس کرے گا، اور اگر اس میں کچھ نقصان آیا ہے تو اس کا تاوان بھی مالک کو دے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں تغیر فاحش کی صورت میں مالک کا حق اس چیز سے ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ چیز ذوات الامثال میں سے ہے جیسے سونا چاندی وغیرہ تو اس طرح کی چیز مالک کو واپس کرے گا، اور اگر اصل چیز میں تغیر یسیر آیا ہے تو بالاتفاق غاصب مالک کو وہی چیز واپس کرے گا۔
वलिहादा वलिदा काल, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि गासिब ने किसी से गुलाम गसब किया और वो उससे कहीं भाग गया और मालिक ने गुलाम का मुतालबा किया। गासिब चूँकि असल गुलाम वापस करने पर कादिर नहीं था, उसने गुलाम की कीमत मालिक को वापस की। उसके बाद वो गुलाम ज़ाहिर हो गया तो ये गुलाम असल मालिक का होगा और मालिक पर ज़रूरी होगा कि वो गुलाम की कीमत वापस करके अपना गुलाम गासिब से ले ले, क्योंकि तगय्युर फाहिश की सूरत में मालिक का हक मुनक़ते नहीं होता। तो कीमत लेने के बाद असल चीज़ के ज़ाहिर होने से भी मालिक का हक ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के यहाँ मालिक जब गासिब से गुलाम की कीमत वसूल कर चुका है तो अब गासिब उस गुलाम का मालिक बन गया। अगर गुलाम दोबारा मिल जाए तो गासिब चूँकि क़ज़ा पर अमल कर चुका है, इसलिए वो गुलाम गासिब का होगा। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.